ارشاد فرمایا کہ فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ تصریح سے منقول ہے کہ ایک کمرے میں کوئی شخص ذکر کر رہا ہے اور دوسرے کمرے میں وعظ ہو رہا ہے تو ذکر کو ملتوی کر کے وعظ میں شریک ہو جائے۔ بعض لوگ دینی مذاکرے کے وقت ذکر میں مشغول رہتے ہیں، حالانکہ استماع کا حق یہ ہے، سننے کا حق یہ ہے کہ کان سے بھی سنے اور دل سے بھی متوجہ رہے۔ حضرت حکیم الامت سے کسی نے معلوم کیا کہ ذکر کامل کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ زبان سے ذکر کرے اور قلب کو بھی متوجہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اس طرح جب آدمی، بہت سے لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، دونوں کام۔ حالانکہ ذکر بھی سے کان سے جو سن رہا ہے یہ بھی ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر الگ ہوتا ہے۔ زبان کا ذکر، کہنے والا زبان کا ذکر کر رہا ہے اور سننے والے کان کے ذکر میں مشغول ہیں، لہذا دونوں ذاکر ہیں۔ اور اگر وہ کچھ پڑھے گا تو اس کی توجہ ادھر بھی ہوگی، ادھر بھی، نہ پڑھنے کی طرف توجہ ہے نہ سننے کی طرف۔ اس لیے سننے کے وقت میں خاموش رہے آدمی، اور وہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ نہیں سمجھے کہ ہم بیکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن کے نزدیک دینی مسائل اور فقہی مسائل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پڑھنے سے ثواب ملے گا، جبکہ ایک مسئلہ اگر آدمی سیکھ لے تو ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے، بہت سے لوگ جمعے کی نماز میں، ہمارے یہاں تو ہم کہتے رہتے ہیں تو پھر بھی لوگ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کونے خدرے میں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ دوسری مسجدوں میں دیکھیں، امام صاحب بیان کر رہے ہیں اور سامنے ہی ادھر ادھر لوگ نفلیں پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ سامنے نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پڑھنا ہی ہے، اول تو آپ گھر سے پڑھ کے آئیں، اس سے بھی بہتر ہے بیان سے پہلے آپ پڑھیں، اور زوال کا وقت ہے تو بعد میں پڑھیں، اس وقت میں تلاوت کر لیں، اس کے بعد عصر تک نفل پڑھتے رہیں، عصر سے پہلے تک نفل پڑھنا جائز ہے۔ یہ اسی وقت پڑھیں گے جب امام بیان کر رہا ہے، اور یہ صاحب کئی لوگ سامنے آپ دیکھیں گے، ہمارے یہاں الحمدللہ یہ ترتیب اس لیے نہیں کہ ہم اس کو کہتے رہتے ہیں کہ بیان کے وقت میں نہ پڑھیں، اگر پڑھنا ہی ہے تو آپ اوپر جا کے پڑھیں، کہ ایسی جگہ پڑھیں جہاں سے امام نظر نہ آ رہا ہو۔ یہ بالکل اہل فتاویٰ کا اس میں فتویٰ موجود ہے۔ تو یہ کتنی ناقدری ہے، یعنی ہم تو امام کی بات نہیں سن رہے ہیں، ہمیں اپنی نفل پڑھنا زیادہ محبوب ہے، جبکہ اجتماعی عمل میں شرکت کرنا چاہیے۔ یہ بات فتاوی عالمگیری کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے کمرے میں ذکر کر رہا ہے اور ایک کمرے میں بیان ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ بیان سے استفادہ کرے۔ اب کوئی کہے بھئی مجھے تو مناسبت نہیں ہے، تو امام صاحب ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں، داڑھی رکھو، نظر کی حفاظت کرو، کوئی بھی ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، کوئی صحابہ کے مناقب بیان کرتا ہے، یا تو ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ بھئی تم پھر کہیں اور نفل پڑھو، ایسی جگہ جہاں نظر نہ آئے۔ یہ تو کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ جلدی آئیں اور بیان سنیں، جلدی بھی کم لوگ آتے ہیں، اور بیان بھی سننے پہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لہٰذا بیان کے وقت میں آپ رنگ میں بھنگ نہ ڈالیں، آپ چاہے نہ آئیں یا دیر سے آئیں یا کہیں اور نفل پڑھیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ سامنے نفل پڑھنا جو ہے یہ ایک گویا کہ مقابلہ کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں تو نفل زیادہ پڑھتا ہوں، اور یہ بھی ہے کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، اور یہ تو بیان تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جن کا علم کم ہوتا ہے اور جو اپنی مرضی چلاتے ہیں، دین میں اپنی مرضی اور اپنی رائے نہیں چلتی۔ جیسا کہ الامت کا ملفوظ کل پڑھا جا رہا تھا کہ کسی نے حضرت حکیم الامت سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا جو معراج ہے، آپ کو جو معراج ہوئی، آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا یہ جسمانی معراج ہے یا روحانی معراج؟ آپ حضرت حکیم الامت نے فرمایا میری رائے تو نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، رائے کیا ہوتا ہے اس میں؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم اپنے بندے کو لے کر گئے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ بندہ روحانی نہیں ہوتا، بندہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، عبدہ کا مطلب یہ بندہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، کہ یہ تو مشکل ہے، تو ممکن نہیں، اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو حکیم الامت نے فرمایا ہر چیز کا پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے؟
ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ہمیشہ کبھی نہ کبھی پہلے ہوتی ہے نا، آپ اس کو پہلا مان لیں جب قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں، اور اسی پر تو سارا مسئلہ پیدا ہوا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اور بعضوں کو آپ نے بتایا گھر میں بھی، تو انہوں نے منع کیا کہ آپ سب کو نہ بتائیے گا، لوگ مانیں گے نہیں اور مذاق اڑائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ بتاؤں، میں جب خود دیکھ کے آیا ہوں سارے حالات تو میں کیوں نہ بتاؤں۔ تو جب آپ نے بتایا کہ ایسا ایسا میں گیا راتوں رات، خواب میں اگر ہوتا تو کون انکار کرتا، آپ نے صاف صاف بتایا تو لوگوں نے انکار کیا، بعض نئے نئے مسلمان مرتد ہو گئے، اور بعض جو ہے اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ یہ خبر سن کر ان کو ہدایت مل گئی۔ واہ کیسے حالات آپ بتا رہے ہیں، اور لوگوں نے پوچھا بھی پھر اس کے بعد امتحان، فوراً مشرکین مکہ تو اس کے لیے تیار رہتے۔ اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو آپ نے وہاں کے بتائیے وہاں کے کتنے دروازے ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض لوگ جا چکے تھے، تو کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، اب بتائیے آدمی کوئی آتا ہے تو مسجد میں بھی نہیں گنتا کتنے